ساتھیوں لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ دین سے دوری اور جہالت کی وجہ سے فوراً ذہن میں آتا ہوگا کہ تصویر اگر حرام ہے تو پھر شناختی کارڈ، کرنسی اور پاسپورٹ وغیرہ پر بھی تو ہے۔ ایسی تمام تر اشیاء جہاں حاکم وقت کی طرف سے تصویر کو لگانا لازم قرار دیا گیا ہے، علماء اکرام نے وہاں رخصت فرمائی ہے، وگرنہ اسلامی نظام حکومت میں حاکم وقت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد احادیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس حرام کام سے عوام الناس کو دور ہی رکھتے ہیں، جیسا کہ بخاری و مسلم شریف میں واضح طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی ہو روز قیامت اسے مجبور کیا جائے گا کہ اس میں روح پھونکے۔ تصویر حرام ہے، اور جو کچھ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ تصویر جب حرام ہے تو ویڈیو کیسے جائز ہو سکتی ہے، جو بنتی ہی تصویروں کے تانے بانے سے ہے۔ ویڈیو میں جاندار چلتا پھرتا اور بولتا تک دکھائی دیتا ہے، 100% جاندار سے مشابہت، مگر عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ عکس ہے۔ یہاں تک ویڈیو اور تصویر جس کی ہوتی ہے اس کو فوراً پہچان بھی لیتے ہیں کہ یہ تو فلاں شخص ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ تصویر جب حرام ہے تو ویڈیو کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ لہٰذا دور حاضر میں فلمیں، تصویریں، گانے، باجے، ڈرامے یہ سب شیطانی چیزیں ہیں اور لہب و لہب کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور ہمارے گھروں کو اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ یقین کیجئے جب سے تصویر، ویڈیو، گانے باجے عام ہوئے ہیں، مسلمانوں کی عزتیں تار تار ہوتی چلی جا رہی ہیں اور بربادی 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 ہر طرف پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ہوش کیجئے مسلمانوں، قبل اس سے کہ ہوش بھی چھین لیا جائے، خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ پاکستان سمیت امت مسلمہ کے بیوقوف ہونے کی اعلیٰ ترین مثال، ملا کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ در حقیقت مسلمان قوم برطانیہ کی غلام تھی اور 1947 میں وہ برطانیہ کی غلامی سے نکل کے امریکہ کی غلامی میں آ گئی۔ بس سائز تھوڑا پنجرے کا بڑھ گیا، معاملات سارے وہی ہیں، انہی کا نظام، انہی کا سسٹم، انہی کی تعلیم، انہی کی تہذیب، انہی کے قوانین، سارا کچھ انہی کا چلتا چلا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان بیٹیاں آج گھروں سے نکل کر ہر طرف مردوں کے شانہ بشانہ آ چکی ہیں۔ شور و غل میں کچھ سنائی کہاں دے، اسکول و کالج میں اسلام دکھائی کہاں دے۔ سازش اغیار واضح تو اب بھی ہے، بندہ مسلم کو اب دکھائی کہاں دے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ارد گرد جتنے بھی تعلیمی ادارے بن چکے ہیں، ان اداروں نے کافروں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اپنے نظاموں کی گرفت میں، اپنی تہذیب کی گرفت میں، وضاقتہ میں، کلچر میں، لٹریچر میں، سوچ فکر اور پورے سسٹم کو انہوں نے چلانے والی یہ بہترین ایک فیکٹری تیار کر رہی ہے، جہاں سے پرزے تیار نکل کے اس کی فیکٹری میں فکس ہوتے ہیں، اس کے سسٹم میں فکس ہوتے ہیں، اور وہ پھر ان کی غلامی میں ان کے امور کو سنبھالتے چلے جاتے ہیں۔ اور کیا قوم اب بھی بیدار نہ ہوگی؟ وہ ووٹ لے کر کہاں تک پہنچے اور ہم ووٹ دے کر کہاں تک پہنچے۔ کافروں کے جمہوری نظام سے قوم کبھی بھی خیر نہیں پا سکتی، دامن رحمت کو چھوڑ کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہی رہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی کافروں کے نرغے میں ہے۔ گندا پانی پنپ کہاں سے رہا ہے؟ ویلنٹائن ڈے، جی ہاں ساتھیوں، یہ تمام گندے انڈے سکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کی گندی نالیوں سے باہر آ رہے ہیں۔ یقین نہ آئیے تو اپنے باحیا، بغیرت، باہمت ایمان پر عمل پیرا رہنے
والے ان پڑھ ماں باپ سے پوچھ لیں تو وہ کہیں گے بیٹا ہم نے تو اس کا نام تک کبھی نہ سنا تھا، اور آج پوری قوم ویلنٹائن ڈے، مدر ڈے، ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، تیراکی، یعنی کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں بچا جہاں مسلمانوں کی عزتیں اپنے جلوے بکھیرتے صاف دکھائی نہ دیں۔ ہر طرف فحاشی اور یعنی سر چڑھ کے ناچ رہی ہے، مگر کوئی روکنے والا نہیں۔ تصویر جب حرام ہے تو ویڈیو کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تصویروں کو ہٹانے پالنے سے ویڈیو میں جاندار چلتا پھرتا صاف دکھائی دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن سب سے سخت عذاب میں مبتلا تصویریں بنانے والے ہوں گے۔ اشد الناس عذاب الیوم القیامت المصورون۔ ہوش کرو مسلمانوں، قبل اس سے کہ ہوش بھی چھین لیے جائے، کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ 100% جاندار سے مشابہت، مگر عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ عکس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس تصویر میں ہمیں واضح دکھ رہا ہے کہ آج امت مسلمہ کس قدر دین سے دوری کی وجہ سے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتی چلی جا رہی ہے اور جہنم کا ایندھن بنتی چلی جا رہی ہے۔ فیشن، گانے باجے، ڈرامے، فلمیں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ملٹی میڈیا، اور نہ جانے کہاں کہاں آج مسلمانوں کی عزتیں نہیں پہنچ چکی۔ مرد جو ہیں وہ کافروں کے وضع کا دا بنا کر انہی کے سسٹم کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اور جتنے حکمران ہیں وہ کافروں کے غلام اور ٹٹو بنتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر دکھ اس بات کا ہے کہ قوم کل بھی غلام تھی اور قوم آج بھی غلام ہے، اور غلامی کا طوق مسلسل اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ بغیرتی کو آؤ اپنے گھر میں کریں تلاش، مردہ ضمیر میرا بیدار ہو رہا ہے۔ ٹی وی نے نیک و بد کو یکجا ہے کر دیا، اللہ کے دین کو یہ کفر سے ملا رہا ہے۔ فحاشی بھی ساتھ مل کر قرآنی کے گیت گائے، تلاوت قرآن بھی یہ اور نعت بھی یہ سنائے۔ جی ہاں ساتھیوں، کسی بھی گھر میں چلے جائیں، دکان پہ، کسی بس اڈے، کہیں بھی چلے جائیں، سب سے پہلے وہاں پر تلاوت قرآن پاک سے آغاز کیا جاتا ہے، نعتوں سے، اور اس کے بعد پھر فلمیں، گانے، ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیسی بدبختی چھا چکی ہے امت مسلمہ پر، اور یہ سارا کچھ موجودہ اسکول و کالج میں جو ہم لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسی کے نتائج ہیں۔ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں جہاں پر قوم بغیر اسکول کالج کی ڈگری کے نوکری حاصل کر سکے۔ مفتی عرب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی مدظ اللہ العالی آپ نے فتویٰ دیا کہ موجودہ اسکول و کالج میں تعلیم حاصل کرنا حرام ہے، اور اس تعلیم کو فرض عین سمجھنا کھلم کھلا کفر ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آج جتنے بھی کافروں کے تعلیمی ادارے ملک میں جا بجا چھا چکے ہیں، کھلتے چلے جا رہے ہیں، گلی محلے، کوئی بھی قریہ ایسا باقی نہیں بچا جہاں اسکول کالج نہیں نکل چکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں پر نکلنے والی کھپت، فحاشی، عریانی، بے حیائی، بغیرتی، دین سے دوری، شیطانیت کی ماجگاہوں سے ہوتے ہوئے وہ آج انتہا درجے کی ذلت کا شکار ہو چکی ہے۔ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ملت کی زندگی کا پیام ہو۔ جی ہاں ساتھیوں، اس وقت امت مسلمہ کو ایک ایسا رہبر چاہیے جو پھر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ حق کو نافذ فرما دے۔ قوم آج تک اس حقیقت کو نہیں جان پائی کہ جب ملک اسلام کے نام پر لیا گیا لاکھوں قربانیاں دے کر کے، تو پھر
اسلام نافذ کیوں نہیں، مگر یہ پھر بھی خود کو آزاد سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر طرف فلمیں، گانے، باجے، ڈرامے اور شریعت پاک کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور یہ خاموش تماشائی بن کر اپنی ذلت اور اپنی رسوائی اور اپنی بربادی کا نظارہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ایک نہ دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ جی ہاں، دنیا ہماری منزل نہیں ہے۔ ساتھیوں، لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔